آج میری چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ میں 28 سال کی ہو چکی تھی، ابھی تک کنواری بیٹھی تھی۔ جو ہی میں نے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر دوپٹہ ڈالا تو ساتھ ہی اسے یہ کہہ کر بہت ڈرا دیا کہ شادی کے بعد شوہر بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور نکاح کے وقت میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر خود باتھ روم میں چھپ گئی۔ میں بہت خوش ہوئی اور رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد میری نند نے جو ہی دودھ پلایا تو مجھے گہری نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شوہر کو دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ تو میں نے ساری زندگی اپنی چھوٹی بہن انائیا کے ساتھ حسد میں گزار دی تھی، جبکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے 8 برس چھوٹی تھی اور اس کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو ڈرا دیا تھا کہ شادی کے بعد اچھا سلوک نہیں ہوتا، تو اس نے اپنی جگہ مجھے بٹھا دیا۔ میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر چلی گئی، مگر جب میری نظر اپنے شوہر پر پڑی تو تھک کر کے رہ گئی تھی اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی، کیونکہ وہاں تو میرا شوہر، میرا نام ماہا ہے، میں خوبصورت بھی ہوں اور خوبصیرت بھی، مگر میری ان تمام خوبیوں کو میری چھوٹی بہن انائیا کے حسن نے گرہن لگا دیا تھا۔ میں پیاری تھی جبکہ وہ حسین ترین تھی۔ لوگ اکثر کہہ جاتے تھے کہ اگر انائیا نہ ہوتی تو ماہا کے حسن کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ لوگوں کی یہ بات میرے ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں سوچتی کہ کاش انائیا واقعی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں اسکول و کالج میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتی تھی۔ میرے والدین مجھ پر فخر کرتے تھے اور رشتہ داروں کو بڑے خوش ہو کر میری قابلیت کے متعلق بتاتے تھے، مگر انائیا پوزیشنز لینے لگی تھی۔ وہ ہر کلاس میں فرسٹ آنے لگی تھی، یہاں بھی اس نے مجھے مات دے دی تھی۔ اب میرا ذکر پسے پش چلا گیا تھا، ہر جگہ اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کاش انائیا کہیں دور چلی جائے جہاں اس کے ساتھ میرا کبھی سامنا نہ ہو۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے اس قدر حسد بڑھ گیا تھا کہ میں اس کے مرنے کی دعا کرنے لگی تھی۔ یوں ہی ہم دونوں بڑے ہوتے چلے گئے تھے۔ میں اپنے بڑے ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی، اس کو بات بے بات پر ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی تھی، مجھ پر جان چھڑکتی تھی، میرا احترام کرتی تھی۔ میں بڑی ہو گئی، میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ اب میں بڑی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، انائیا سے جان چھوٹ جائے گی، میرے سسرال میں کوئی مجھے انائیا کی مثال نہیں دے گا۔ مگر یہاں بھی انائیا مجھ سے سبقت لے گئی تھی۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ مجھے ٹھکرا کر میری چھوٹی بہن کو پسند کر جاتے تھے۔ بہت بار ایسا ہوا تھا۔ تب پھپھو نے ابو کو مشورہ دیا کہ انائیا کی شادی کر دو، اس کی شادی کے بعد ماہا کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ پہلے تو ابو نہ مانے، مگر امی نے بھی انہیں سمجھایا تو ابو رضامند ہو گئے تھے۔ لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں اس میدان میں انائیا کو بازی لے جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ابھی صرف 20 سال کی تھی، ایسے کیسے وہ گھر بسا لیتی؟ لیکن اس معاملے میں مجھے کسی نے گھاس تک نہ ڈالی تھی، مجھ سے کسی نے مشورہ کرنا مناسب ہی نہ سمجھا تھا۔ انائیا کا رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دور دورہ تھا، جبکہ میں اندر ہی اندر کڑ کر رہ جاتی تھی۔ خیر، دن گزر گئے اور انائیا کی بارات آ گئی۔ وہ دلہن بن کر بالکل حور لگ رہی تھی۔ اس پر اتنا روپ چڑھا تھا کہ لگتا تھا 14ویں کا چاند ہو۔ میں اس کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ انائیا بولی، کیا ہوا آپی، میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، تم تو دنیا کی حسین ترین دلہن ہو، اگر میرا دل تمہارے لیے نہایت غمزدہ ہے۔ امی ابو کو تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو کیا، چھوٹی عمر کی دلہنوں پر شوہر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کم عمر دلہن کو مار پیٹ کر وہ اپنے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ یوں لڑکی ساری عمر کے لیے سسرال والوں کی غلام بن کر رہ جاتی ہے۔ شادی کی صحیح عمر تو 25 برس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میری باتیں سن کر انائیا کانپ سی گئی تھی، اس کے چہرے پر سردی پھیل گئی تھی۔ وہ بولی، آپی، اگر آپ کی شادی ہو جائے تو دلہا آپ کو بھی مارے گا؟ میں نے تیر نشانے پر لگتے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں بولی، نہیں انائیا، ایسا نہیں ہوتا۔
میں 28 برس کی ہوں، دلہا مجھ سے دب کر رہے گا۔ انائیا نے جلدی سے اپنے سر سے عروسی دوپٹہ اتارا اور مجھے اڑا دیا۔ وہ بولی، باجی خدا کا واسطہ ہے، میری جگہ آپ رخصت ہو جائیں، میں مار پیٹ نہیں سہ پاؤں گی، میں تو 25 برس کی عمر میں ہی شادی کروں گی۔ میں بہانے بنانے لگی، بولی، انائیا لوگ کیا کہیں گے کہ چھوٹی بہن کا نصیب بڑی بہن نے چرا لیا۔ انائیا بولی، آپ ہی دفع کریں لوگوں کو، آپ بس مجھے بچا لیں۔ پھر میں نے بھی ہاں کہہ دی اور انائیا مجھے عروسی لباس دے کر خود باتھ روم میں جا چھپی تھی۔ پھر نکاح والے آ گئے اور میری شادی چودھری بلاول کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ دراصل ہم سفید پوش لوگ تھے مگر باعزت تھے، اس لیے میرے لیے بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا، مگر انہوں نے انائیا کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے چودھری بلاول کی تصویر دیکھی تو اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ انائیا تم نے مجھ سے ہمیشہ ہر چیز چھینی ہے، میں تمہیں اپنی محبت چھیننے نہیں دوں گی۔ چودھری بلاول اپنی شاندار حویلی اور کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا۔ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، بیٹا اپنا حسین چہرہ تو دکھا دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے بات بنا دی کہ اگر شوہر سے پہلے ساس دلہن کو دیکھ لے تو برا شگن ہوتا ہے۔ میری ساس ڈر گئی تھی، یوں رخصتی تک کسی نے مجھ سے میرا چہرہ دیکھنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں چودھری بلاول کی سیج سجا کر بیٹھی تھی، میں بڑی خوش تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے ٹرالی گھسیٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی، سوچا کہ ملازمہ کھانے پینے کی اشیاء لائی ہوگی۔ میرا تو دل باغ باغ ہو گیا تھا کہ اب میں اس حویلی کی چودراہن بن کر رہوں گی، ملازمائیں میرے آگے پیچھے پھریں گی۔ تب مجھے چودھری بلاول کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولے، انائیا کیسی ہیں آپ؟ ٹرالی کے پہیوں کی آواز میرے قریب ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر جو منظر دیکھا، میرا تو سر چکرا گیا تھا۔ خوبرو اور حسین ترین چودھری بلاول اپنی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اتار کر پھینکا تھا۔ بلاول مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ بولا، آپ کون ہیں؟ انائیا کدھر ہے؟ میں بولی، چودھری بلاول تم لنگڑے ہو؟ تم معذور ہو؟ یوں ساری زندگی ویل چیئر پر گزارو گے؟ ہم دونوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ چپ کر گیا تھا جبکہ میں تھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ بلاول خاموشی سے مجھے تکتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ میری ساس بولی، کیا ہو کیا بہو، کیوں رو رہی ہو؟ دروازہ تو کھول دو۔ میں نے غصے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ میری ساس کی بھی وہی حالت تھی جو کہ بلاول کی تھی۔ میری ساس بولی، انائیا کہاں ہے؟ تم تو اس کی بڑی بہن ہو نا؟ میں روتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے؟ ہم سے کیوں چھپایا کہ آپ کا بیٹا لنگڑا ہے؟ میری سانس غصے سے تنفن کرتی آگے بڑھی اور میرا بازو دبوچ کر بولی، دھوکہ تو تم لوگوں نے کیا ہے، ہیرا دکھا کر کوئلہ تھما دیا، تمہیں تو میں دیکھ لیتی ہوں۔ میری ساس مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے لگی تو بلاول بولا، امی 1 منٹ رک جائیں، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری شادی سے پہلے آپ لڑکی والوں کو میری حقیقت بتا دیں گی، ان سے کچھ نہیں چھپائیں گی۔ آپ نے سچ نہیں بتایا نا، آپ نے دھوکہ دہی سے کام لیا نا، اب آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی دھوکہ ہو گیا ہے، تو واویلا مت مچائیں، جائیں یہاں سے۔ میری سانس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کچا چبا جائے، مگر پھر بیٹے کے ڈر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ میں انائیا کو کوستی جا رہی تھی، اس کی قسمت کتنی اچھی تھی نا، اس کی آزمائش کو میں نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ کاش اس کی شادی اس لنگڑے سے ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا نا، میرا سارا حساب تو یہی چکتا ہو جانا تھا، مگر میری ہی مت ماری گئی تھی جو پرائی آگ میں خود کود گئی تھی۔ میں روتے ہوئے کہتے جا رہی تھی، ہائے انائیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ بلاول بڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا آپ کی بہن نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ میں نے بلاول کی جانب دیکھا اور سوچا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بول کر میں نے کرنا ہی کیا ہے، اس لیے سچ بتا دیا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ میں نے انائیا کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
میں نے اس کو ڈرا دیا تھا کہ شوہر اچھے نہیں ہوتے، اس لیے اس نے اپنا دوپٹہ اور شوہر مجھے دے دیا۔ میری بات سن کر بلاول بولا، آپ نے ایسا کیوں کیا ماہا؟ میں روتے ہوئے بولی، مت ماری گئی تھی میری، نصیب پھوٹ گئے تھے اس لیے کیا۔ دراصل میں نے تمہاری تصویر دیکھ لی تھی، مجھے تم پیارے لگے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ رشتہ تو میرے لیے آیا تھا نا، تو میں کیوں بہن کی شادی ہونے دوں۔ بلاول میری طرف دیکھ کر بولا، ماہا کیا آپ نے غور نہیں کیا میری شکل اب بھی ویسی ہی ہے جیسی تصویر میں دکھتی تھی؟ بلاول کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وہ غمگین لگ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو ظلم ہوا تھا میرے لیے تو وہی بہت تھا۔ پیچھے میرے مائکے میں بھی کوحرام برپا تھا کہ انائیا کی جگہ ماہا کیوں رخصت ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میری ساس مجھے کڑے تیوروں سے گھور کر بولی، تجھے میں اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی، تجھے طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔ میں بولی، آپ کے لنگڑے بیٹے کے ساتھ میں رہنا بھی نہیں چاہتی ہوں، کل کی بجائے آپ مجھے ابھی طلاق دلوا دیں۔ میں اتنا کہہ کر پلٹی تو ویل چیئر پر بلاول بیٹھا نظر آیا، اس کا چہرہ ہے تک کے مارے سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے اس پر گھڑی بھر کے لیے ترس آیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ دنیا جہاں کے ترس کا ٹھیکہ میں نے اٹھا نہیں رکھا۔ میں کمرے میں آئی تو بلاول بولا، ماہا جو ہونا تھا ہو گیا ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، یہ گھر، یہ جائیداد، سب کچھ۔ اگر آپ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں تو میں آپ کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا، چلو طلاق تو میں لے ہی لوں گی، کیوں نہ ایسا کروں کہ ایک مہینہ اس شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کا مزہ ہی چکھ لوں۔ میں نے بلاول کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے میری سانس کے پاس ایک لڑکا کھڑا بات چیت کر رہا تھا، وہ ہر چیز میں کامل تھا۔ میں چلتی ہوئی اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ اب میری ساس کا موڈ خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ بولی، ماہا اس سے ملو، یہ سعد ہے، میری بہن کا بیٹا، یہ بھی ہماری طرح بہت بڑے جاگیردار ہے۔ یہ کل سے میرا سر کھا رہا ہے کہ بھابھی اتنی حسین ہے، میرے لیے بھابھی جیسی لڑکی ڈھونڈتے۔ مجھے انائیا کا خیال آ گیا، میں اب انائیا کے لیے اس کا رشتہ مانگ لوں گی۔ میری سانس میری حالت سے محفوظ ہو رہی تھی، جبکہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حسد اور جلن نے مجھے اندر سے جھلسا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگی تھی، جبکہ بلاول مجھے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں انائیا سے اس کا نصیب چھین کر ہی رہوں گی، میں سعد کو اس سے چھین لوں گی۔ اس لیے میں نے سعد کے ساتھ دوستی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک شام میں نے سعد کو لان میں بیٹھا دیکھا تو جلدی جلدی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ سعد نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ میں بیٹھتے ہی رونے لگی تھی۔ وہ بوکھلا گیا اور بولا، کیا ہوا بھابھی؟ میرے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ میں بولی، سعد آج کے بعد مجھے بھابھی مت کہنا، مجھے اس رشتے سے نفرت ہے۔ میں تمہارے کزن کو شوہر ہی تسلیم نہیں کر پائی تو بھابھی کیوں کر ہوئی؟ میرا نام ماہا ہے، مجھے ماہا کہہ کر پکارو۔ سعد حیران تو ہوا مگر پھر بولا، ماہا کہیے کیا ہوا ہے آپ کو، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ میں نے اپنی دکھ بھری داستان سعد کو سنا دی تھی۔ میں بولی، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، میں اس طرح کے اپاہج انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سعد مجھے دلاسا دیتا رہا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو بلاول بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، ماہا ایک بات کہوں؟ میں نے سر ہلا دیا تو وہ بولا، سعد سے دور رہو، وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں استہزائیہ انداز میں ہنس کر بولی کہ وہ کم از کم اپاہج تو نہیں ہے نا؟ بلاول خاموش ہو گیا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات میری آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھل گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بلاول کھڑکی کے سامنے بیٹھا سسک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل مسل کر رکھ دیا ہو۔ بلاول میری پہلی محبت تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں انائیا کو جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی، میں اس سے کمتر نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ انائیا مجھ پر دل ہی دل میں ہنستی ہوگی۔ میں ایک بار پھر سے لیٹ گئی تھی۔ اس بار میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں جن راستوں پر چل نکلی تھی
جانے اس کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ میری ساس مجھ سے بڑا برا سلوک کرتی تھی، لیکن میں اس سے بالکل بھی نہیں دبتی تھی۔ میں بھی ٹکا سا جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے بلاول کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے رہا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ بلاول بولا، امی، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ میری بیوی کے ساتھ برا سلوک مت کیا کریں۔ وہ اس حویلی کی بہو ہے، میں اس کو اس کا مقام دلا کر ہی رہوں گا۔ میری ساس بگڑ کر بولی، وہی بیوی جو تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، بلکہ تمہیں اپاہج اپاہج کہہ کر پکارتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کو طلاق دے کر چلتا کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ سعد کو بھی اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ بلاول ایک دم بگڑ گیا اور بولا، خبردار، جو آج کے بعد آپ نے میری بیوی کے متعلق ایسی زبان استعمال کی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں اٹھ کر دروازے تک گئی۔ سامنے سعد کھڑا تھا، حشاش بشاش سا، مسکراتا ہوا سعد۔ وہ بولا، ماں آ جاؤ، کہیں سیر پر چلتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے رویے پر بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے بلاول کے ساتھ کیا کیا اور وہ کس طرح اپنی ماں کے سامنے میرے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ جو بھی تھا، لیکن میں ابھی بھی بلاول سے محبت کرتی تھی۔ بلاول رات گئے کمرے میں لوٹے تو مجھے یوں اندھیرے میں لیٹا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے ماں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ایک دم سے اٹھی اور بلاول کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور بولی، خدا را مجھے معاف کر دیں، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی بہن کی دشمنی میں کیا تھا۔ بلاول زخمی ہنسی ہنس کر بولا، ایک اپاہج انسان کے ساتھ ہمدردی تو کی جا سکتی ہے، اگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ میں رو دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی محبت سے بلاول کا دل جیت لوں گی، اس کے دل سے ہر بدگمانی کو دور کر دوں گی۔ اب بلاول کے سبھی کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ بلاول نانا کرتا رہ جاتا تھا۔ ساتھ بھی کئی بار میرے پاس آیا اور بولا، ماں تم مجھے وقت نہیں دیتی تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم اس حقیقت سے نظریں چرا نہیں سکتی کہ ایک معذور انسان تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے ساتھ کو بری طرح سے چھڑک دیا تھا۔ میں بولی، آج کے بعد تم مجھے بھابھی کہا کرو۔ ساتھ خاموش ہو کر چلا گیا تھا۔ اگر وہ بار بار میرے پاس آتا، یوں ظاہر کرتا جیسے میں ہی اس کا سب کچھ ہوں۔ اگر میں نے خود پر جبر کیا تھا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، ماں میں سعد کے لیے عنایہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ عنایہ کتنی خوش رہے گی نا سعد کے ساتھ، مگر تم دل چھوٹا مت کرنا، کیونکہ نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تم عنایہ کے حصے کی خوشیاں اس سے چھین نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر میری ساس چلی گئی تھی، جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ میری ساس مجھے کیوں اکسا رہی ہے۔ وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جس سے مجھے طیش آ جائے اور میں سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میں اپنے جذبات دبا جایا کرتی تھی۔ بلاول کے سبھی کام اب میں خود کرتی تھی۔ بلاول کی دوائیوں کا انتظام بھی میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تنگ رہ گئی کہ بلاول کو بہت بھاری مقدار میں دوا دی جاتی تھی۔ 10 گولیاں ایک وقت میں کھلائی جاتی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ بلاول ٹھیک ہو جائے، اس لیے دوا دینے میں کوتاہی نہیں برتتی تھی۔ ایک دن میری ساس کو پتہ چلا کہ اب بلاول کو دوا میں دینے لگی ہوں تو میری ساس آگ کا شعلہ بن گئی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ ماں میرے بیٹے سے چاند خلاصی کے لیے اسے مار دے گی۔ بلاول بھی بھڑک اٹھا تھا۔ وہ بولا، آپ میری بیوی پر اس طرح کے الزامات مت لگائیں۔ شام میں بلاول نے مجھ سے دوا مانگی تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، آج سے آپ کو ملازمہ ہی دوا دیا کرے گی، مگر بلاول سختی سے بولا کہ ماں مجھے دوا تمہارے ہاتھ سے ہی کھانی ہے۔ میں بلاول کو دوا کھلا کر فارغ ہوئی۔ بلاول کانپنے لگا تھا۔ میں ڈر گئی تو اس نے دلاسا دیا کہ فکر نہ کرو، دوا کے بعد میری یہی حالت ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اور اب کچھ شک بھی ہونے لگا تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس سے چھپ کر بلاول کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی۔ میں نے بلاول کی دوائیاں دکھا کر ڈاکٹر سے پوچھا، یہ کس لیے ہے؟ ڈاکٹر بولا، یہ دوا تو ٹانگوں کی شریانیں کمزور کرنے والی ہیں،
یہ تو انسان کو معذور بنانے والی دوا ہے. اس دوا کی تو خرید و فروخت پر بھی پاکستان میں پابندی ہے. پھر یہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ میں اور بلاول تو سکتے میں ہی آ گئے تھے. واپسی پر بھی ہم خاموش ہی رہے. شام گہری ہو گئی تو میں نے بہانے سے اپنی ساس کو کمرے میں بلا لیا. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میں نے انہیں دھکا دیا اور بیڈ پر گرا کر اپنے دوپٹے سے ساس کو باندھ دیا تھا. میں نے پانی والی بوتل اٹھائی اور پانی ساس پر انڈیل کر کہا کہ اس میں مٹی کا تیل ہے. پھر میں نے ماچس دکھا کر کہا مجھے آج سب کچھ سچ بتا دیں کہ آپ نے بلاول کو معذور کیوں کیا، نہیں تو میں آپ کو جلا کر راکھ کر دوں گی. بلاول سامنے بیٹھا ساری کاروائی دیکھ رہا تھا. اگر خاموشی رہا. میری سانس شدید ڈر گئی تھی. وہ بولی بلاول جانتا ہی ہے کہ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے. میں نے بلاول کے بوڑھے باپ سے شادی محض پیسے کے لیے کی تھی، مگر اس بوڑھے نے مرتے وقت ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام لگا دی تھی. میں اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی. انہی دنوں مجھے سعد سے محبت ہو گئی تھی. سعد میری بہن کا بیٹا نہیں بلکہ میرا عاشق ہے. ہم دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ بلاول کو معذور کر کے راستے سے ہٹا دیں گے اور الزام بلاول کی بیوی پر آ جائے گا کہ وہ اپاہج شوہر کو مار گئی ہے. یوں سارا پیسہ ہمارا ہو جاتا اور ہم شادی کر لیتے. سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. مگر ماں تم بہت عیار نکلی. اگر تمہاری جگہ انائیہ اس گھر میں آتی تو وہ کبھی اس راز تک نہ پہنچ پاتی. اپنی والدہ کی ساری بات سن کر بلاول نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا. اس نے اپنی سوتیلی ماں اور سعد کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا. ثبوت کے طور پر اس نے اپنی ماں کی ریکارڈنگ پولیس کو سنا دی تھی. بلاول رونے لگا تھا. وہ حیران تھا کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے. بلاول کی بیماری پکڑی گئی تھی. ہم نے امریکہ جا کر بلاول کا علاج شروع کر دیا تھا. ڈاکٹر پر امید تھے. وہ بہتر ہو رہا تھا اور اب تو تھوڑا بہت چلنے بھی لگا تھا. امریکہ کے ہسپتال میں بیٹھ کر میں نے انائیہ کو معاف کر دیا تھا. وہ بہت معصوم تھی. اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں. میں نے جیسے ہی انائیہ کو معاف کیا میرے دل کو سکون ہو گیا تھا. اب میں نے اور بلاول نے ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کر لیا تھا.